ٹھیک ہے. اس میں علی بھائی ایک یہ ہے کہ رمضان کے جیسے ہم نے سنا ہے کہ 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں, جیسے مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 ہے. اب کئی ٹریول ایسے ہوتے ہیں جب آپ ادھر سے 28واں روزہ رکھ کے نکلتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ادھر عید ہو جاتی ہے, تو آپ کے ٹوٹل 28 روزے بنے. ہاں جی, یعنی اس ملک میں 29واں چل رہا تھا اور 29 کے بعد عید ہوگی. تو وہ جو ایک ہے کہ آپ کے 28 روزے جی وہ آپ نے 29 پورے کرنے ہیں, 30 نہیں کرنے, 29 کرنے ہیں. ہاں جی 29 پورے کرنے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ یہ روزے اس لیے تمہیں دیے ان کی گنتی پوری کرو. اب وہ گنتی کیا ہے, وہ بخاری مسلم میں آیا کہ گنتی ہے 29 یا 30 ڈپینڈنگ اپون چاند کے. اب آپ کسی ایسے ملک گئے کہ آپ نے 28 رکھے تھے, وہاں عید ہے, تو اب وہاں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے عید والے دن, وہ آپ کی عید ہے. اس کے فوراً بعد آپ ایک روزے کی قضا دے دیں, یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے. اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سعودیہ سے آئے 30 پورے کر کے 31واں یا 31واں, تو آپ 31واں روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں رکھیں گے. ہاں آپ رکھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے, کیونکہ رمضان کا بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا جی, نفلی بھی نہیں ہوگا نا. وہ شک کا روزہ تو حضور نے ویسے ہی ناپسند فرمایا نا. یہ تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے نا, وہ روزہ ہے ہی نہیں ہے. روزہ رمضان کا یا 29 کا ہوگا یا 30 کا. آپ مجھے بتائیں وہ جو درمیان میں ہے اس کو آپ کون سا روزہ کہیں گے؟ رمضان کا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. رمضان کا اگر نہیں ہے تو پھر یکم شوال کا, یکم شوال کا ویسے نہیں رکھ سکتے, اس لیے وہ آپ نے 31واں روزہ نہیں رکھنا. البتہ اس دن آپ نے اعلانیہ کھانا پینا نہیں ہے. عید آپ نے ان کے ساتھ ہی کرنی ہے جہاں پہ پہنچ گئے, جہاں پہ پہنچ گئے. ہاں آپ نے وہ 31واں روزہ نہیں رکھنا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ روزہ یا 29 ہے یا 30 ہے, 31واں روزہ نہیں ہو سکتا. تو علی بھائی وہ جو ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوا تھا ایک سینیریو کہ وہ ٹریول کر کے آئے تھے, ہاں وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ یہ تھا, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شام سے لوگ ٹریول کر کے آئے تھے. ابن عباس نے پوچھا تو پتہ چلا شام میں تو ایک دن پہلے چاند نظر آیا تھا, اور عید ہو چکی تھی. نہیں عید کی تو بھی بات نہیں تھی, وہ رمضان میں ٹریولنگ کر کے آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو چاند کب نظر آیا تھا اس کا, رمضان کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات نظر آیا. ان کا ہم نے تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات دیکھا ہے. تو ابن عباس سے پھر بندہ پوچھتا ہے کہ اب میں تو ادھر آ گیا ہوں, تو مجھے بتائیں ان کے روزوں کا کیا بنے گا, وہ تو پھر عید بھی ڈیفرنٹ. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے. شام کے لوگ اپنے چاند کو دیکھیں گے, ہم اپنے چاند کو. اور یہ جو مسلم کی حدیث ہے یہ جامع ترمذی میں موجود ہے, اس کے اوپر بھی امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا, مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا. اور امام ابن عبد البر نے بھی اس حدیث کو لیا ہے, انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے. مسلم شریف میں بھی اس کا باب موجود ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی, کیونکہ پوری اسلامک سٹیٹ اس وقت امام ابن عبد البر کے زمانے میں اسپین سے لے کر یہاں تک خراسان ہمارے علاقے تک افغانستان پاکستان تھی. یہ جو کہتے ہیں نا پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور اکٹھا رمضان, یہ بالکل جعلی مسئلہ ہے. یہ تو صحابہ کرام کی تعلیمات, نبی الاسلام کی تعلیمات کے خلاف, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے. ہاں ایک ٹائم زون ہو جس طرح پاکستان کا ہے, اور اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ بادل ہے, لیکن اس کے ایکویلنٹ اس جگہ پہ چاند چکے نظر آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں.